الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ محترم مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے، فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ چاہتا تو کسی غیر کے گھر پیدا کر سکتا تھا، لیکن محض اللہ نے بغیر مانگے اپنے فضل سے ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کسی مرد کے پاس، کسی عورت کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہت سارا ساز و سامان ہے، اچھے سے اچھے مکان میں رہتا ہے، اچھی سے اچھی سواریاں ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنتا ہے، اور ایسی کمروں میں رہتا ہے، اور فراوانی کے سارے سامان اس کے پاس ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب کہلائے گا۔ لیکن دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس کچھ بھی ساز و سامان نہیں ہے۔ رہنے کے لیے سادہ گھر ہے، پہننے کے اچھے کپڑے نہیں، سواری کے لیے گاڑی نہیں، سادہ سا مکان ہے، لیکن اس کے پاس ایمان ہے، اسلام ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ کہ دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب اور سرور مند کہلائے گا، خوش نصیب کہلائے گا۔ میری ماں بہنیں، اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا اب اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ یہ دنیا کا نظام جو اللہ نے چلایا وہ ایک امتحان کے لیے اللہ پرکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میری بندیاں دنیا میں جا کر مجھے یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں۔ ورنہ عبادت کے لیے اللہ کے یہاں فرشتے کچھ کم نہیں تھے، بہت سارے فرشتے اللہ نے بنائے۔ ان فرشتوں کی صفت یہ ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کام میں ان کو لگا دیا وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو بھیج کر اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے بندوں میں سے، میری بندیوں میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، کون مجھے یاد رکھتا ہے، یا دنیا کے جھمیلوں میں جا کر دنیا میں پھنس جاتا ہے اور مجھے بھول جاتا ہے۔ یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ دنیا میری ماں بہنیں یہ امتحان کی جگہ ہے، اعمال کی جگہ ہے، یہ زندگی بنانے کی جگہ ہے۔ یہاں ہمیں زندگی کو اصول کرنا ہے، بنانا ہے، گزارنا نہیں۔ گزر تو جائے گی، جیسے گزارو گے ایسے گزر جائے گی۔ اللہ کے حکم کے ساتھ گزارو گے تب بھی گزر جائے گی، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بسر کرو گے تب بھی گزر جائے گی۔ بچپن، پھر جوانی آئے گی، پھر بڑھاپا آئے گا، ایک دن قبر میں چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا حساب اللہ لینے والا ہے۔ پھر ماں بہنیں، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، جیسے چاہے زندگی بسر کرے، جیسے چاہے کپڑے پہنے، جیسے چاہے پھرے، جیسے چاہے گھومیں۔ یہ
ہم آزاد نہیں. ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم ایک دائرے کے اندر، ایک قید کے اندر آ گئے کہ رب چاہی زندگی گزارنی ہمیں، من چاہی، من کے چوچلے، من کی زندگی یہ چھوڑنی ہے ہمیں. ایک قدم ہمیں میری ماں بہنیں نفس پر رکھنا ہے، دوسرا قدم ہمارا جنت میں جائے گا. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ دنوں کی ہے، کچھ دن کی بات ہے. پھر تو اللہ نے قرآن میں کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہاری جی کی چاہت ہے وہ ملے گی، جو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ابھی فی الحال دنیا کی زندگی میں تھوڑا ہمارے نفس پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس پر قدم رکھنا ہے کہ کڑاکے کی ٹھنڈی ہے اور لحاف کے اندر ہم سوئے ہوئے ہیں، گرم گرم لحاف ہے اور اتنی میٹھی نیند آ رہی ہے کہ پوچھو مت. لیکن جیسے ہی فجر کی اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، کان میں آواز پڑی، اب رضائی ہٹانا چاہتی ہے تو اپنا دل، اپنا نفس، شیطان یہ کہتا ہے کہ ابھی دیر ہے سو جا، کتنی میٹھی نیند آ رہی ہے، صبح کی نیند تو بہت اچھی آتی ہے. اس وقت اپنے لحاف کو، اپنے رضائی کو ہٹا کر کھڑے ہو جانا اور دعا پڑھنا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی. اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو جاوے، شیطان ایسا بھاگے گا اور نفس اتنا کمزور ہو جائے گا کہ پوچھو مت. یہ پھر اللہ اپنی بندی کو یہ دیکھ کر فرشتوں کے سامنے کہتا ہے دیکھو یہ میری بندی جوان بندی ہے، جوان عورت ہے، اور اپنی خواہشات کو کچلا، اس نے اپنی نیند کو قربان کیا اور میرا حکم سنتے ہی کھڑی ہو گئی بستر میں سے اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرمائیں گے کہ دیکھو میری بندی، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میری بندی کو میں نے بخش دیا. یہ ہے اپنے نفس کو، اپنے نفس کی کنٹرول، اپنے نفس پر قدم رکھنا. یہ ہے شادی بیاہ وغیرہ ہے، تقریب کی چیز ہے، لوگ بہت سارے کپڑے اچھے سے اچھے پہن کر نکل رہے اور ہم سوچ رہے کہ میں بھی اچھے کپڑے پہن کر بغیر برقعے کے اور کھلے بال رہ کے نکلوں. لیکن اللہ کا ڈر جب دل میں آتا ہے تو اللہ کا ڈر ستاتا ہے، اللہ کا ڈر یہ کہتا ہے اور اللہ کا ڈر رہبری کرتا ہے کہ نہیں. لاڈلے رسول ہمارے آقا نے یوں کہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ دور جاہلیت کی طرح عورتیں کھلے سر، کھلے چہرے اپنے آپ کو نہ نکالے، نہ نکل جائے. یہ آیات کو سامنے رکھے، ایک اور آیات کو سامنے رکھے. اللہ نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے میرے محبوب اپنی امت کی عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر چلے، یعنی پردے کے ساتھ چلے اور اپنے آپ کی حفاظت کرے. یہ قرآن سے ثابت ہے. دنیا میں میری ماں بہنیں ہم آزاد نہیں. ہمارے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، جو ہم زبان سے الفاظ نکالتے ہیں فوراً نوٹ کر لیتے ہیں. دو عورتیں جمع ہوئیں، اب تیسری کی بات شروع ہو گئی. جو لفظ زبان سے نکلا غیبت کا، اس کی برائی کا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کو یاد کرنے کا. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کی پیٹھ پیچھے ایسی باتیں بولنا جو اگر وہ بات اس کے سامنے بولی جائے تو اس کو برا لگے، اس کو کہتے ہیں غیبت. جیسے زبان سے ہم نے یا اشارے سے ہم نے کہا فوراً فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میری ماں بہنیں دنیا کی زندگی چند روزہ ہے،
اگر اللہ کے حکم کو اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کری ہے تو اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو بہترین یعنی خوشگوار بنائے گا، چین سکون والی بنائے گا، اطمینان والی بنائے گا، برکتوں کے دہانے اللہ کھول دے گا ہمارے گھروں میں، اور آپس میں بہترین محبت کا ایک نظام چلے گا کہ باپ بیٹے کے اندر ایسے بہترین محبت ہے کہ بیٹا باپ کے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اور باپ بھی اپنے چھوٹے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ کام کرنا ہے، کیا کریں گے، تمہاری کیا رائے ہے۔ ماں بیٹی میں محبت ہوگی، ساس بہو میں محبت ہوگی، دیرانی جیٹھانی کے اندر محبت ہوگی، نند اور بھابھی میں محبت ہوگی، میاں بیوی میں محبت ہوگی۔ ایسا گھر میری ماں بہنیں جنت کا نمونہ بنے گا، جنت کا ٹکڑا بنے گا کہ چین سکون کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے، نہ بیماری، نہ مصیبتیں، نہ پریشانیاں، ساری چیزوں سے اللہ نے حفاظت کر رکھی۔ کیوں؟ اعمال کی وجہ سے۔ اور اس کے خلاف اگر زندگی میں اعمال نہیں ہوں گے، اللہ کے حکم چھوٹ رہے ہوں گے، پیارے آقا کے طریقے ہماری زندگیوں سے نکل رہے ہوں گے، دین ہمارے گھروں سے نکل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دنیا کی زندگی کو تنگ بنا دے گا، ٹینشن والی بنا دے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو ہمارے حکم کو پس پشت ڈالے گا، بھول جائے گا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، ٹینشن والی بنا دیں گے، کتنا ہی کمائے لیکن بے برکتی۔ ایک تکلیف آئی اس کو نکالی، دوسری تیار، ایک مصیبت آئی دوسری مصیبت تیار، اور آپس میں نفرتیں، اختلاف، جھگڑے، باپ بیٹے میں جھگڑا، ساس بہو میں، میاں بیوی میں، ماں بیٹی میں، جھگڑے ہی جھگڑے، گھر ہمارا گھر جہنم کا ٹکڑا بن جائے گا، جینا مشکل ہو جائے گا، رات کو نیند نہیں آئے گی، گیند کی گولی لیں گے پھر بھی نیند نہیں آئے گی، کیونکہ ٹینشن ہے، صبح اٹھیں گے تو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو ٹینشن والی بنا دے گا۔ میری ماں بہنیں، یہ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کیا ہوگا، اللہ دونوں جہان میں ہمیں کامیاب کر دے گا، اور آخرت کے اندر جو عورت جہنم سے بچا لی گئی، جنت میں داخل کر دی گئی، وہ کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو عورت جو مرد جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچا لی گئی، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گئی۔ اور اصل کامیابی یہ ہے، دنیا کی کامیابی اصل نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر سکھ ہے تو کب تک رہے گا؟ موت تک۔ دنیا کے اندر دنیا کے اعتبار سے اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے، بہت سارے سامان دنیا کا اس کے پاس ہے، لیکن جب موت آئے گی خالی ہاتھ واپس جائے گی، بدن پر سے کپڑے اتار لیے جائیں گے، صرف 2 گز زمین کا ٹکڑا ہوگا اور کفن کا ٹکڑا ہوگا۔ وہ قبر بھی یوں کہے گی، آؤ میرے اندر آنے والی اللہ کی بندی، دنیا میں جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے سب سے زیادہ تجھ سے دشمنی تھی، تو گناہ کرتی تھی، نمازوں کو چھوڑتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی، اللہ کے حکم کو توڑتی تھی، آج جب میرے پاس آئی ہے میرا سلوک بھی دیکھ لے، قبر یوں کہے گی۔ حدیث ہے ابو داؤد۔ پھر قبر اتنی دباتی ہے کہ ایک پسلیاں دوسری پسلیوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ پیارے آقا نے اپنے مبارک دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ کی انگلی دوسری ہاتھ میں ڈال کر بتائی ہے، 70 اژدہے اللہ مسلط کر دے گا۔ فجر کی نماز کے جانے پر ظہر تک عذاب ہوگا، ظہر کے جانے پر عصر تک، عصر کے جانے پر مغرب تک، مغرب کی نماز ضائع کرنے پر عشاء تک، عشاء کی نماز ضائع کرنے پر فجر تک۔ کون سہن کر سکتا ہے؟ آپ گیس، گھروں میں گیس جلاتے ہیں، تھوڑی سی انگلی گیس میں ڈال کر دیکھیں، آج تجربہ کریں کتنی سخت آنکھ گرم ہے،
اب روٹی وغیرہ پکاتے ہیں، کبھی کبھی توی کو ہاتھ لگ جاتا ہے، کبھی گرم روٹی میں ہاتھ لگ جاتا ہے تو اپنے ہاتھ میں پانی بھراتا ہے، پھلا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے آئی ہے، 70 مرتبہ اللہ نے دھو کر بھیجی ہے، 70 گنا زیادہ آگ جہنم کی اس سے زیادہ ہے۔ کون سہن کرے گا؟ ہمارا بدن کیسے سہن کرے گا؟ جب کسی آدمی کی یا کسی عورت کی یا کسی مرد کی موت آتی ہے تو روح جب نکلتی ہے، روح اندر سے، تو اگر برا آدمی ہوتا ہے، بری عورت ہوتی ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے والی ہوتی ہے، تو یہ روح بد دعا دیتی ہے، کہتی ہے کہ تیرا ناس ہو، تو غلط کاموں میں چلتا تھا، تو غلط کاموں میں چلتی تھی، تو نمازوں میں سستی کرتی تھی، تو نے مجھے بھی برباد کیا، تو بھی برباد ہوا۔ اور اس کے خلاف اگر انسان اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، اللہ کی بندی اللہ کے پورے حکم کو پوری کرتی ہے، تو روح دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے ہمیشہ کامیاب کرے، صحیح سالم رکھے، کہ تو نے اللہ کے حکم میں جلدی کی، اللہ کے حکم کو پورا کیا، تو بھی صحیح سالم رہا اور میں بھی صحیح سالم رہی۔ یہ روح کہتی ہے۔ میری ماں بہنیں، یہ آسان نہیں ہے، آخرت کا مسئلہ بہت کٹھن ہے۔ قبر کی منزل، حشر کی منزل، آخرت کی منزل، یہ ساری منزلیں ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ معمولی نہ سمجھے، صحابہ کرام جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے پورا ان کا گال، ان کا رخسار تر ہو جاتا تھا۔ عورتیں بھی ایسی تھیں، اللہ کی نیک بندیاں، اتنی روتی تھی کہ چہروں پر آنسو کی وجہ سے نالیاں پڑ گئی تھیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی ولی گزری ہے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی، تہجد کے وقت تھوڑا سو لیتی تھی، 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ، اچانک آنکھ کھلتی تھی اور اللہ سے کہتی تھی، یا اللہ یہ میری آنکھ کو کیا ہو گیا جو سو کرتی ہے، سونے سے گھبراتی نہیں، دھراتی نہیں ہے، ایسی آنکھوں سے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ، یہ سونے سے تھکتی نہیں، سو کر رہی، حالانکہ پوری رات چھت پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ رات کو اندھیری رات میں یوں کہتی تھی، اے باری تعالیٰ یہ تارے چٹک گئے، تارے چمک گئے، چاند نکل گیا، پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، یہ تیری نیک گنہگار بندی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تیرے سامنے بھیک مانگ رہی ہے، تو مجھے معاف کر دے، مجھے صرف اتنا کر لے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اتنا کہتے تھے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ۔ اور اللہ نے ان کو کمال کیسا دیا تھا کہ دریا کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھتی تھی، یہ کرامت تھی ان کی۔ ہوا پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتی تھی، ہوا مصلی کو اڑاتی تھی، ایسی تو کرامت تھی، اتنی زبردست اللہ کی ولیہ گزری ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے سامنے اتنی روتی تھی، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتی تھی، صرف اللہ یوں کہتی تھی، میں جنت مانگنے کے لائق نہیں ہوں، میں اتنی گنہگار ہوں کہ جنت تجھ سے کیا مانگوں، لیکن صرف میں اللہ تجھ سے یہ عرض کرتی ہوں کہ میرا بدن کمزور ہے، جہنم کی آگ میں برداشت نہیں کر سکتی، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ یہ دعا کرتی تھی حضرت رابعہ بس۔ ہمارا تمہارا کیا حال ہوگا؟ کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جہنم کو یاد نہیں کرتے، جنت کا شوق دل میں نہیں لاتے، قبر کی اندھیری کبھی یاد نہیں آتی، حشر کا میدان کبھی یاد نہیں آتا۔ یاد آتا ہے تو اچھے کپڑے یاد آتے ہیں، اور چلنا گھومنا پھرنا یاد آتا ہے، یاد آتا ہے تو ادھر ادھر کی باتیں یاد آتی ہے۔ میری ماں بہنیں، ہمیں آخرت میں جانا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، اس لیے دنیا کی زندگی اللہ نے دی۔ کتنی عورتیں دنیا سے چلی گئی ہمیں معلوم نہیں، جوانی میں چلی گئی، بچپن میں چلی گئی، وہ قبروں میں جا کے سو گئی، اب ایک سبحان اللہ وہ نہیں کہہ سکتی، ایک سبحان اللہ کی محتاج ہو گئی۔ ان کی نظریں ہماری طرف لگی ہوئی ہے کہ میرے گھر والے، میرے رشتہ دار کچھ پڑھ کے ہمیں ایصال ثواب کرے، ایک سبحان اللہ کہہ کے کم سے کم ہمیں ثواب پہنچائے۔ ہمارے سامنے نگاہیں تک کر سوئے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے قل اللہ پڑھ کے
بخشتے ہیں آخی تو ایک قرآن کا ثواب انہیں مل جاتا ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے کہ حد نہیں. اللہ کے حکم کو پورا کرنا. یہ دیکھو اللہ کا حکم بہت بڑا حکم، واجب حکم آ رہا ہے، قربانی. حالانکہ کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو اس عورت پر قربانی واجب ہر سال. 1 تولے سونے کے اندر اگر بیچا جائے تو 50,000 روپے 40,000 روپے آئیں گے. وہ 40,000 روپے میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے گی، 500 گرم چاندی آ جائے گی. تو اس پر قربانی واجب ہو گئی، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی. لیکن بہت سے گھروں میں یہ دیکھا ہے کہ اس سال ایک بکرا لائے اور کہتے ہیں آ سال آ بکرو انہیں پپا نہ نام نو بیجا ورس کے مارا نام نو. ارے یہ نہیں ہو سکتا. ہر سال قربانی واجب ہے. اگر بکرا نہیں لا سکتے تو بھاگ دے دے بڑے حصے میں، لیکن قربانی سب کرے. جس پر واجب ہے، جس پر تھوڑا سا سونا ہے 1 تولہ، جس کے پاس 40,000 روپے کیش پڑے ہیں، یا جس کے پاس 40,000 کے برتن پڑے ہیں تانبے پتل کے، ان پر قربانی واجب ہے. اللہ کے پیارے آقا نے کہا جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں، ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے. اتنی سخت وعید ہے. اور خوشی اور ثواب اتنا ہے کہ ایک قربانی تم نے کر دی، ایک بھاگ دے دیا یا قربانی کر دی تو پورے جانور پر جتنے بال ہے ہر بال کے بدلے 1 نیکی اور 1 گناہ معاف ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے مرحومین جو ہمارے دنیا سے چلے گئے، ہمارے رشتہ دار، ان کے نام کا بھی 1 آدھ بھاگ دے دیا کرے تاکہ ان کو بھی بہت بڑا ثواب پہنچے. اتنے خوش ہوں گے قربانی کے کرنے پر. مرحومین اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ایک جوان ماں کا اکلوتا بیٹا، ایک بیٹا اچانک گم ہو گیا. کئی مہینوں کے بعد یا کئی دنوں کے بعد وہ بچہ کوئی واپس لے کر آیا. وہ ماں کتنی خوش ہوتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں. اتنے یہ مرحومین خوش ہوتے ہیں ہمارے قربانی کرنے پر، ان کی ایصال ثواب پہنچانے پر. ایک بھاگ ہمارے مرحومین کا بھی دے دے، ایک بھاگ ہمارے پیارے آقا کا بھی دے دے. کیونکہ 1500 سال پہلے ہمارے آقا نے ہمیں یاد کیا، پوری امت کی طرف سے قربانی کی. آج امت کے لیے بھی چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے، 1 آدھ بھاگ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی دے دے. کتنا بڑا ثواب پہنچے گا، اس کا کوئی انتہا نہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں. ہمارے آقا نے یہ کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی آپ کے نام کی کر رہے تھے تو آقا نے کہا خواب میں آ کر، علی تم نے قربانی کی میرے نام کی؟ تو کہ ہاں آپ کے نام کی میرے آقا، کہ میں قیامت کے دن تیری گواہی دوں گا اور تیری بخشش کرواؤں گا، تیری سفارش کروں گا. اس امت کے اندر سے جو بھی ہمارے آقا کے نام کی قربانی کرے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ قیامت کے دن دیں گے، سفارش کروائیں گے. ہاں اللہ نے دیا ہے تو قرضہ لے کر، اچھیتے پیسے لے کر یہ نہیں کرنا ہے، یہ منع کیا اللہ نے. اگر اللہ نے آج پورا سال ہم تھوڑی تھوڑی بچت کرتے رہے، ڈبے میں ڈالتے رہے اور تھوڑے کچھ پیسے جمع ہو گئے، ہمارے نام کی بھی قربانی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے آقا کے نام کی بھی قربانی کرتے، کتنا بڑا ثواب پہنچے گا. کہ 9-10 کو قربانی آ رہی ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھے. اور 9 ذی الحجہ 9 تاریخ عید کے پہلے دن یوم عرفہ کہتے، اس دن کا روزہ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا نے کہا اس دن کا کوئی روزہ رکھے گا مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کرے گا، 2 سال کے. اس لیے یوم عرفہ کے روزہ کا بھی خیال رکھے، اس دن روزہ بھی رکھے اور قربانی بھی خوب خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے نام پر قربانی کرے. ہمارے جانور کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں. توفیق عطا فرمائے. دعا کرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحسر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا